ایک نوجوان لڑکا علی اپنے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے جب اس نے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنی۔ متجسس وہ چھان بین کرتا ہے اور اسے کان کے ساتھ ایک چھوٹا خوفزدہ خرگوش ملتا ہے۔ خرگوش کھویا ہوا اور خوفزدہ نظر آتا ہے۔ لیو آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ایک لمحے کے بعد خرگوش احتیاط سے اسے سونگھتا ہے۔ لیو خرگوش کے لیے کچھ گاجر اور پانی لاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ اس نے اس کی گردن کے گرد ایک چھوٹا سا کالر دیکھا جس میں ایک دھندلا نام کا ٹیگ ہے، بنی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ خرگوش کسی کا ہے، علی نے اس وقت تک اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ اسے مالک نہ مل جائے۔ وہ ایک چھوٹی سی پناہ گاہ بناتا ہے، بنی کے ساتھ کھیلتا ہے اور اسے سونے کے وقت کہانیاں بھی پڑھتا ہے۔ اگلے دن علی پوسٹر بناتا ہے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے خرگوش کھو دیا ہے۔ گھنٹوں تلاش کے بعد آخرکار وہ ایک لڑکی صبا سے ملتا ہے جو پالتو جانوروں کی گمشدگی کا نشان لگا رہی ہے۔ وہ بنی کو فوراً پہچان لیتی ہے اور اسے گلے لگانے کے لیے دوڑتی ہے۔ علی خوش ہے لیکن الوداع کہنے پر تھوڑا سا اداس ہے۔ صبا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت بنی سے مل سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ الوداع کہتے ہیں، بنی علی کو ایک آخری گلے لگاتا ہے، گویا کہ او شکریہ او کہہ رہا ہو۔ اس شام کے بعد علی فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ ایڈونچر ختم ہو گیا ہے، صبا بنی کو اپنے باہوں میں لے کر پہنچ گئی۔ کیا تم اس کے ساتھ آ کر کھیلنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھتی ہے۔ علی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اسے نہ صرف بنی کا گھر ملا بلکہ اسے ایک نیا دوست بھی ملا۔ علی اور صبا ہنستے ہوئے بھاگتے ہیں، بنی خوشی سے ان کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔